ہونٹ ہل رہے تھے ڈر کے مارے کہ اگر کہیں اس کو گھوٹالا خود سمجھ میں آ گیا تو یہی میرا کام تمام کر دے گا. ہم تو دوسروں کی چکر میں آئے ہیں, کہیں اپنے ہی نہ کام ہو جائے. یہ بھی ڈر تھا, اس لیے کہ عرب کا بہت مانا جانا بہادر عمرو ابن عبدود, قسم کھا رہا ہوں, آئے, پوچھا کون؟ 3 بار جب اندر سے ہیبت بھری آواز آئی تو ڈر کے نکلا ابو سفیان. زوجہ کہتی ہے کہ میں نے دروازے سے کان لگا کے سنا تو ہماری آواز کان سے ٹکرائی. ہائے 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 ہائے, یہ بدر میں چیخنے والے, احد میں چلانے والے کافر طاقت کے پاس گئے تو دم نکل گیا, تو ان کے اندر کہاں ہمت تھی جو علی سے ٹکرا جاتے. اچھا, دروازہ کھلا اور اب تاریخ کے جملے ہیں کہ عمرو ابن عبدود جو انگڑائی لیتا ہوا اٹھا. تو قسم کھا رہا ہوں وہ جملے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں جو ان کی حالت ہوئی تھی, آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. پوچھا کیوں آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ کہا سرکار بڑی مصیبت ہماری قوم پہ پڑ گئی ہے, آپ بھی تو ہمارے قبیلے کے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آئے ہیں. اور عمرو ابن عبدود سوچئے, مدینہ کہاں مکہ کہاں, اور مکے سے بھی پیچھے کوئی ایک بستی تھی, وہاں کا یہ بہادر تھا. اب وہاں سے یہ چلے, راتوں رات پہنچے. کس کام سے آئے ہو؟ کہا ایک علی نام کا شخص ہے, وہ ہماری ناکوں میں دم کیے ہیں. کتنا بڑا بہادر. ارے سرکار بدر میں ہمارا آدھا خاندان مار دیا گیا, جو بچے کچے تھے وہ اس نے کام لگا دیا. اب ہمیں 4-5 بھائی لوگ رہ گئے ہیں, اور ڈر ہے کہ وہ دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے. پھسلانے کا طریقہ ہی نہ ہے, کیسے جھوٹ بولیں. کیوں مارے گئے یہ نہیں بتایا تمہارے باپ نے؟ کہے مارا علی یہ نہیں بتایا. اچھا کون تلوار سے مارا یہ بھی نہیں بتایا. اچھا تو کیا کرنا ہے؟ سرکار بس آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں. تو کیا ارادہ ہے؟ کتنے لوگ وہ لوگ ہیں؟ کہہ دیے ہوتے علی تنہا ہے. چونکہ میں نے تو ہر جنگ میں علی کو تنہا پایا. گنتی کے تو بہت لوگ ہوتے ہیں, کام کے کتنے لوگ تھے. ہائے ہائے ہائے, ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. کیا جھوٹ بولا سرکار, 10,000 لوگ ہیں. مزہ آئے گا لڑنے میں. 10,000 جی, تبھی تو ہم لوگ کی حالت ہے. اور یہ نہیں کہا کہ اکیلے نے مارا ہے. سردار کون ہے اس قبیلے کا؟ کہ سردار ہیں تو 2 مگر کرتا ایک ہی کام ہے. کہ کون؟ کہ ایک کا نام محمد ہے جو اصلی سردار ہے, اور ایک کا نام علی ہے جو سب کام کرتا ہے. اور بقیہ لوگ؟ سرکار بقیہ لوگ کو ہم نہیں پہچانتے. ارے مسلمانوں کہاں تمہاری غیرت ہے؟ بقیہ لوگ میں تو اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. ہائے ہائے ہائے, ارے تمہارے ہی گروپ کا وہاں بول رہا تھا, اس نے بھی تو نام نہیں لیا. ارے کیا میں جملہ کہہ رہا ہوں اور کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ تمہارے ہی گروپ کا تھا وہ, اس نے وہاں جا کے بھی تو نام نہیں لیا. بس ایک ہی فریاد, یا علی یا محمد. توجہ چاہ رہا ہوں, اگر کچھ بھی کمال رہا ہوتا تو اس کا بھی تو نام وہاں آتا رجسٹر پہ. تو جب تمہارے ہی گروپ کا آدمی نام لینے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہم سے کیوں کہتے ہو؟ ان لوگ کے بھی بڑے اہم رول ہیں, ان لوگ نے بھی بڑے کام کیے ہیں. ارے کون سا کام کیا دکھاؤ, کون سا کام کیا دکھاؤ. ابھی پول آگے کھولے گی ان کی, اگر توجہ آپ نے دی. اجد آپ تیار ہوا, اپنے غلاموں کو بلایا, ہمارے گھوڑے کو آمادہ کرو. سوچئے 90 سال کی اس وقت اس کی عمر تھی, علی کی عمر فقط 26 سال, قد اس کا 7.5 فٹ. سوچئے 7.5 فٹ, اس کا جثہ پلس اس کے اوپر ایک عرب میں جوتا آتا تھا,
جو لڑائی کرنے والے پہنتے تھے. اب علماء نے اس کی لمبائی آج تک فائنل نہیں کیا ہے. بعض نے تو لکھ دیا 15 فٹ. ہم نے کہا ہے پوری ایک دیوار کھڑی ہو گئی. بہرحال اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. اتنا تھا کہ بہت لہیم شہیم اور 3 میٹر کی جثہ آپ سمجھ لیجئے. اور علی کی کیا عمر؟ 26 سال. اچھا رسول اللہ سے ان کا قد چھوٹا, بڑے حضور سے ان کا قد چھوٹا, سیکنڈ نمبر 15 سے ان کا قد چھوٹا, اور حضور سے کم سن تھے. علی کا قد چھوٹا تھا, دبلا پتلا. اچھا صاحب کہا ٹھیک ہے, جب تمہاری فوج تیار ہو جائے تم کتنوں کو لے کر جا رہے ہو؟ سرکار ہم نے تو فقط 10,000 لوگوں کو جمع کیا ہے. تو برابر رہیں گے, کیسے جنگ ہوگی؟ اب سرکار آپ سردار ہیں, آپ جو حفاظت کروائیں. لہذا اس نے 10,000 فوج اس نے دیا. اور 313 کے مقابلے میں دیکھیے, یہ پوری اسلام کی ہسٹری پیش کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا وقت لگے گا, میں شارٹ بھی کر دوں گا. جو بچے گا میں کل بیان کروں گا. آپ گھبرائیے گا نہیں کہ مولانا آج لگ رہا ہے کہ رات بھر پڑھتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. ٹھیک, بس اسی کو, یہ جب تک یہ ساری باتیں آپ کو بیان نہیں کرتا مزہ نہیں آتا. آیا نا؟ کچھ سمجھ میں آ رہی باتیں کہ نہیں؟ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے نا ہمارے جوانوں کو. یہ تھوڑی ہے کہ ہاں یہ سب جانتے ہیں جنگ خندق علی نے جیتی, فلاں کو مارا. ارے ترا اس کے بارے میں کچھ اور بھی تو سن لو, سیاست بھی تو کی. اچھا صاحب کہ ٹھیک ہے, جب تمہاری فوج تیار ہو تو ہم کو خبر کروا دینا. اب یہاں جشن کا ڈھول رات بھر بجا. اب کیا خوش فہمی میں کہ اب تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. سمجھیے کہ 2 کے مقابلے میں ایک عمرو ابن عبدود کو گنا جاتا تھا عرب میں. سوچئے کہاں 2000 کا لشکر اور کہاں اکیلے عمرو ابن عبدود کا مقابلہ, کہ 2000 پہ اکیلے بھاری ہے. ادھر طبل بج رہا ہے, جشن منایا جا رہا ہے کہ اب تو مدینہ ہمارا اور حکومت میری, اب دیکھنا علی کو کیسے ماریں گے اور محمد کو کیسے ماریں گے. اچھا بھائی, ان دشمنوں کے زبان پہ ہی 2 ہی نام. میری سمجھ میں اسلام کی ہسٹری کچھ آتی نہیں ہے بھائی. اور بھی تو لوگ تھے, انہوں نے کسی کو نہیں مارا تمہارے رشتہ داروں کو. بھائی ٹھیک ہے, جنگ میں اگر 40 آدمی ہیں, ایک ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, تو انہوں نے فلاں کو مارا, انہوں نے, ہوتا ہے نا. اب اس کے جو رشتہ دار ہیں اتاڑے گا کہ میرے ابا کو کس نے مارا تھا اس میں سے, فلاں نے مارا تھا, بس ان کو ہم سمجھ لیں گے. تو جنگ تو سب نے لڑی ہے, لیکن یہ مشرکوں کے زبان پر علی کا نام کیوں تھا؟ کسی ایک نے تو نہیں کہا کہ تم علی کو مارو اس لیے کہ تمہارے ابا کو انہوں نے مارا ہے, ہم ان کو ماریں گے, لیکن انہوں نے میرے ابا کو مارا ہے. اصول تو یہی ہے نا جنگوں کا. اچھا مشرک غیرت دار ہوتے ہیں, یہ جان لیجئے گا, قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کافر تھے سب تھے, مگر خوددار اور غیرت دار ہوتے ہیں, اور کبھی اپنے اصول سے ہٹ کے انہوں نے جنگ نہیں کیا ہے. اپنے اصول سے کبھی ہٹے نہیں ہیں. انہوں نے انہی کو مارا ہے جنہوں نے ان کو مارا, کبھی انہوں نے ان سے ہٹ کے نہیں کبھی انتقام لینے کے سوچا. تو اب ہر جگہ علی کی پکار, کس کو مارنا ہے؟ علی کو مارنا. تم کس کو مارو گے؟ ہم بھی انہی کو ماریں گے. تم تو اگر کسی اور نے کسی کو مارا ہوتا تو ایک جگہ بھی تو میڈیا والے وہاں لکھتے یہاں پہ ان کا نام آیا تھا. تو میں تو یہی کہتا ہوں جو مچھر مارنے کے لیے جس کا ہاتھ کانپے وہ میدان میں تلوار چلانا کیا جانے. اچھا صاحب ہوئی, آئے, اب تیاری شروع ہوئی. ادھر حضور سرور کائنات کے کو خبر ملی کہ بڑی تیاری سے, اور مثلا پوری طاقت سمیٹ کر 40,000 کا لشکر جمع کیا گیا, فقط 313 کے. اب ادھر مسلمانوں میں پریشانی, یا نبی اللہ عمرو ابن عبدود آنے والا ہے, کریں تو کیا کریں. نبی نے رات کے حصے میں مسجد میں میٹنگ رکھی, سب سے رائے لیا. کسی نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ایک گڈھا بناتے ہیں. سنیے دیکھیے کیا رائے دیتے ہیں لوگ. ایک گڈھا بناتے ہیں, اس میں ہم لوگ چھپ جاتے ہیں, اوپر سے پوال ڈال دیں گے, وہ ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے ہم کو. اے بھائی بچنے مقصد ہے کہ جنگ کرنا مقصد ہے نا. اچھا صاحب تمہاری کیا رائے ہے حضور؟ سوچتے رہے
جلدی بولو۔ کہا حضور ہماری رائے یہی ہے کہ کچھ صلح ولا کر لیا جائے۔ اب جو ہیں ان کے کچھ سرداروں کو آپ نے یہاں سے دربدر کر دیا تھا، مدینہ سے انہوں نے تڑی پار کر دیا تھا کہ تم لوگ مسلمانوں سے گیم کھیلتے ہو، سازش کرتے ہو، لہذا تم کو حد کے اندر 40 میل دور رہنا، ہمت نہیں ہے جو تم مدینے میں گھس جاؤ۔ تو کچھ لوگ تڑی پار ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کو جو تڑی پار آپ نے کیا ہے اسی وجہ سے ماحول زیادہ خراب ہوا ہے، تو اب چلیے ان کو کسی کو بھیج کے ان کو شامل کر لیتے ہیں مدینے میں، وہ جنگ۔ نبی مسکرائے، کہ لعنت ہو تمہاری فکروں پر، تم رسول کے فیصلے پہ یقین نہیں کرتے ہو۔ قسم کھا رہا ہوں اسی منظر کو جب یہ جملہ نکلا حضور کے کس کے سب سے عزیز آپ، تو قرآن نے کی فوراً سورہ احزاب، اور اسی لیے جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب اسی جنگ کے نقشے کو کھینچ رہا ہے۔ ارے قرآن پڑھنے والوں، اب آیت نہیں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے دم تمہارے حلق میں اٹکے ہوئے تھے، تمہارا سانس لینا بھی مشکل، اور تم اس سے اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ تمہیں رسول اور اس کے اللہ پر شک ہونے لگا۔ ارے کم سے کم یہ قرآن کی بلاغت ہے، ادھر منہ سے نکلا ادھر قرآن نے، یہ ان کا کریکٹر ہے، ذرا پڑھ لینا، رجسٹر میں مینٹین ہو گیا قرآن کے۔ اچھا صاحب، اسی میں ایک سچا صحابی جناب سلمان فارسی بیٹھے تھے۔ بس سلمان فارسی نے کہا نبی اللہ اگر میری رائے مانے تو دیکھیے جنگ تو ہونی ہے، لیکن تھوڑا سا پناہ کے لیے مدینے کے چاروں طرف خندق کھن دیا، یعنی گڈھا کھن دیا جائے گا، لہذا اتنا بڑا کہ وہ گھوڑے اور سواری اور اسلحوں کے ساتھ اس میں آ نہ سکیں۔ یہ رائے رسول کو بھی پسند آئی، سب نے مل کے نعرہ بلند کیا، اور واہ سلمان واہ سلمان، اور اس میں ایک جملہ بھی میں نے تاریخ میں پڑھ لیا کہ اب جب یہ کامیابی اور یہ اچھی رائے کی چرچا ہونے لگا تو جو انصار تھے وہ کہیں گے ارے سلمان میرے میں سے ہے، یہ میرے خاندان کی کھوپڑی ہے۔ مہاجر جو تھے تم کیا جانو سلمان کو، یہ ان سے ہمارے خاندان کا رشتہ ہے۔ اچھا کام ہوا تو رشتہ داریاں جڑ گئیں۔ نبی نے ایک بار کہا خاموش، نہ سلمان تم میں سے ہے نہ سلمان تم میں سے ہے، سلمان و منا اہل بیت۔ دیکھیے آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں قسم سے، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، آج ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آمادہ آج آپ کو کر چکا ہوں، اب انشاءاللہ کل کی مجلس میں مزہ آئے گا۔ لیکن بس میرے دوستوں میرے بزرگوں، میری مجلس میں جو لوگ آ کے سونے لگتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کافی لوگ مثلا مرغی کو پانی میں ڈبو کے چھوڑ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ لیکن بہرحال مجھے بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ تو اب وہ گڈھا نبی نے کہا سلمان جب تم نے یہ اچھی رائے دی تو تم ہی فیصلہ کرو، 5 میٹر چوڑا 5 میٹر گہرا یہ طے ہوا، اتنا کر دیا جائے کہ گھوڑا چھلانگ لگانے کے بعد بھی اس گڈھے کو، مثلا آدمی نہیں، آدمی کتنا کود پائے گا، لوگ عرب میں گھوڑے بڑے بڑے ہوتے تھے، اور عمرو ابن عبدود کا گھوڑا سب سے بڑا تھا، کل بیان کروں گا، تفصیل ختم ہو گئی، آج تمہید میں رہ گیا، کل دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر تھوڑا سا کریکٹر بیان کروں گا، اصل حقیقت جو مسلمان چھپاتے ہیں بیان کرتے ہیں، مگر آج اللہ کا شکر ہے کہ جب سے انٹرنیٹ چل گیا ہے، انٹرنیٹ سے پوری لائبریری ہمیں مل جا رہی ہیں، پوری کتابیں مل جا رہی ہیں، اس کے ٹرانسلیشن مل جا رہے ہیں۔ دیکھیے سائنس نے ترقی کیا ہے تو اس نے ہماری قوم بھی ترقی کر رہی ہے نا، بہت سی چیزیں مل جا رہی ہیں، اب آسان طریقے سے مل جا رہی ہیں، ہم کو فلاں کتاب ڈھونڈنا ہے تو ہم کو معلوم کہ ایران لائبریری میں ہے، وہ کہاں جائیں ہم، ایک حوالہ ملا ہم نے انٹرنیٹ پہ بیٹھا اور کھوج کے سب نکال لیا۔ تو یہ تو فائدہ ہوا نا انٹرنیٹ کے آنے سے۔ تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اگر کبھی ضرورت ہو تو میں نے بتا دیا ہے، انٹرنیٹ پہ جائیے گا، جو بھی لائبریری کے .com ہیں، آپ کو جو ضرورت ہے جہاں حوالہ ہے اس کے آپ ڈالیے، جو کتاب آپ کو چاہیے اس کو کھولیے پڑھ لیجئے اس کو۔ اگر
بھائی فارسی میں عربی میں ہے، اگر کوئی عالم کو لے کے بیٹھیں گے تو وہیں سے وہ ترجمہ، اب اس کا ترجمہ کہاں ہے یہ بھی مل جاتا ہے کہیں کہیں، کس کا ترجمہ پاکستان میں کیا گیا اور فلاں نے کیا تھا، پاکستان.com میں جائیے آپ، وہاں اس کو کلک کریے اور دبائیے، اوپن کریے، پھر وہاں سے اس کا ٹرانسلیشن لیجئے، محنت کا کام ہے، لیکن انسان جب کچھ کھوتا ہے تبھی تو کچھ پاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں سے دستیاب ہوئی ہمیں۔ اچھا صاحب، تو اب وہ کھنا گیا۔ جنگ خندق ایک ایسی جنگ ہے، اب گفتگو یہیں پہ سمیٹ کے روک رہا ہوں، اور انشاءاللہ 3 باتیں اس کے اوپر جو مولا کے اوپر الزام لگائیں وہ سن لیجئے، اور اس کا کل قرآن سے دلیل دے کر انشاءاللہ مجلس تمام کر دوں گا۔ آئے ڈھول تاشے کے ساتھ جب یہ مشرکین، اور جب پہنچے تو دیکھا کہ مدینے کے چاروں طرف گڈھا ہے، ہیں یہ تو عقل یار بڑی زبردست لگائی گئی، یہ تو آج تک کسی جنگ میں عرب میں نہیں ہوا، کیونکہ اسلام کی جنگ سے پہلے ہزاروں جنگ قبیلے میں ہو چکی تھیں، فلاں محلے کی لڑائی فلاں محلے سے، فلاں قبیلے کی لڑائی فلاں قبیلے سے، بے شمار ہزاروں جنگ۔ سوچئے جو بدر میں، احد میں، خندق میں جتنے بہادر آئے تھے یہ اناڑی نہیں تھے، مسلمان کہے اناڑی تھے لہذا علی نے مار دیا۔ ہزاروں جنگیں کرنے کے بعد یہ جنگیں ہوئی ہیں، تو سب اناڑی تو نہیں نہ تھے، تو تجربے کار کو بھی علی نے مار مار کے گرایا۔ یہ مسلمان ہمت نہیں کر سکتا کہہ دے کہ اناڑی لوگ مارے گئے ہیں، کہ جنہیں تلوار یہ بھی نہیں پتا تھا کہ الٹے پکڑا جاتا ہے کہ سیدھے پکڑا جاتا ہے۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے، جب آئے کہا یہ تو پہلا ایسا ہم نے دیکھا، آج تک عرب کی اتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ ہوشیاری نہیں دیکھی۔ تو پوچھا ابو سفیان نے، اب گڈھا ہے، ادھر مسلمان کی فوج ادھر مشرک کی فوج، اب 5 میٹر کے فاصلے سے باتیں ہو رہی ہیں، پہلے تو کٹا وٹا نہیں نہ تھا، بندوق تو تھی نہیں۔ ہمارے آج کے جوان سوچتے ہوں گے کیسی جنگ تھی کہ بس معلوم کہ 1 کلومیٹر دوری سے داغ دیا کام ہو گیا، پہلے جگر کی لڑائی ہوتی تھی، اب تھوڑی ہے کہ آپ شوٹ کرتے ہیں کسی کو۔ سفیان نے اصحاب سے پوچھا یہ ہوشیاری کس کی رائے سے؟ بس آخری بات ہے، اگر آپ خوش نہ ہوئے تو پھر کل کی مجلس کا اندازہ مجھے چل جائے گا۔ ابو سفیان حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے مسلمانوں سے، اچھا وہ مسلمان سب تھے، ایسا نہیں کہ وہاں آدھے تھے اور آدھے تھے، سب، کچھ لوگ تو موج مستی کے لیے ٹھہر رہے تھے، اب کچھ لوگ اسلام کی حفاظت کے مد نظر تھے۔ پوچھا تم میں سے یہ کس کی رائے تھی گڈھا کھننے کی، یہ ہوشیاری کس نے دکھائی؟ چپ۔ اب آپ ان کے جو نفسیات ہیں اس پر غور کریں کہ جب یہ سلمان کی فضیلت کے بارے میں زبان نہ کھول سکے تو علی کے بارے میں ان کی زبانیں کیسے کھلیں گی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اب عزیزو بس 3 اعتراض آج آپ کو سنا دوں تاکہ کل کوئی صاحب غیر حاضر نہ ہوں، اس لیے کہ آج جس نے مجلس سنی ہے اسی کو کل کا ربط سمجھ میں آئے گا، یہ آپ جان لیں، اور مجھے آپ کے قیمتی وقت کا بھی خیال رہتا ہے، اور انشاءاللہ کل سب سے بڑا جو اعتراض مولا علی کے اوپر کیا گیا ہے کہ علی نے جنگ خندق میں عدل نہیں کیا، اور کہاں گئی ان کی بہادری؟ دیکھیے ایک فتین مورخ لکھتا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ علی نے ہر جنگ میں اپنے دشمن کو ایک ہی وار میں مارا، لیکن طے ہے کہ جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کو علی نے 2 وار سے مارا تھا، لیکن اس میں راز کیا ہے وہ میں بیان کروں گا، دوسرا نہیں کہ بیان کرے گا۔ دشمن تو کہے گا واہ علی کا عدل کہاں گیا، علی کی شجاعت کہاں گئی، علی کی طاقت کہاں گئی، مرحب کو 1 وار سے مارا، انتر کو 1 وار سے مارا، عتبہ کو 1 وار سے مارا، ابو جہل کو 1 وار سے مارا، اور عمرو ابن عبدود اتنا بڑا بہادر تھا کہ علی کو 2 بار وار کرنا پڑا۔ یہ بہادری کی بات نہیں ہے، علی کا عدل کہاں گیا ہے نا، الزام بہت بڑا۔ اچھا اگر میں نے اس کو ثابت نہیں کیا تو آپ مجھے پکڑیں گے؟ دیکھیے کئی لوگ غرض نہیں لا رہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا صاحب دوسرا الزام اس جنگ کو لے کر جب مسلمانوں نے سنا اور پڑھا کہ بھائی عمرو ابن عبدود 2000 لشکر کے برابر تھا، علی نے مارا، علی دبلے پتلے ناٹے چلے بدن کے،
تب وہ کہتے ہیں کہ علی کے پاس کوئی جادو تھا، ہے نا، جادو تھا کوئی، ورنہ ایک ہڈی کا آدمی اتنے بڑے بہادر کو کیسے مار سکتا ہے؟ تو علی کے پاس کوئی جادو تھا جس جادو کا استعمال کر کے وہ کامیاب ہو جاتے تھے، ہے نا؟ الزام بہت بڑا، ثابت یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا سب کچھ قرآن سے ثابت کرنا ہے، نہیں تو مسلمان پکڑ لے گا کہ عقیدے کی بات ہے یہ تو، ہے نا؟ تو اب یہ دو الزام آج سن لیں، انشاءاللہ کل بھی ایک الزام ہے اس کو نہیں بیان کروں گا، وہ ملا کے یہ ثابت کر دوں گا، تھوڑے سے جنگ کے منظر بیان کروں گا کیونکہ وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، لہٰذا بس یہی گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ آئیں، چونکہ جو میرا 10-5 منٹ نکل جاتا ہے اس میں یہ ساری باتیں چھوٹ جاتی ہیں، ورنہ میں نے سوچا تھا خندق مکمل کر دوں گا، کل بدر مکمل کروں گا، پھر احد مکمل کروں گا، لیکن اب ایک جنگ کو 2 مجلسوں میں بیان کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری چیزوں کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک بار مل جل کے صلوات کا نعرہ لگا دیں تاکہ اب عزیزو یہ تو ہوئی بات۔ اب چونکہ آج میں نے فقط واقعات کے اشارے نظم کیے ہیں، فضیلتیں جو نقطہ ہوتا ہے وہ کم بیان ہوا ہے، لہذا اب چاہتا ہوں کہ مجھے خود تسلی نہیں ہوتی ہے، ایک ہلکا سا اشارہ، اس کے بعد ربط مصائب کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سنیں، جنگ صفین، جنگ صفین، اچھا کتنی ہجری میں ہوئی؟ اتنا مجمع بیٹھا ہے، کسی کو معلوم ہوگا؟ جنگ صفین کس ہجری میں ہوئی؟ نہیں پتا، 36۔ یاد رکھیے گا، آج کے بعد میں امتحان بھی لیتا ہوں چاہنے والوں کا۔ جنگ صفین، ہاں یاد رکھیے گا۔ اب اس میں ایک علی کا چاہنے والا تھا، لڑ رہا تھا، کسی دشمن کی تلوار سے اس کی کلائی کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، وہ اٹھا کے لے آیا، دیکھیے کمال کا واقعہ، مزہ آ جائے گا، لے آیا، کہا علی جلدی سے جوڑ دیجیے تاکہ آپ کی نصرت کروں، مدد کروں، نہیں جوڑیے گا تو پھر ہمارا تو کام ہو جائے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ارے فلاں ابن فلاں کی تلوار سے یہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ علی نے اس کے اوپر رومال رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھونکا، رومال ہٹایا، جڑ گیا۔ کہتا ہے یا علی آپ نے فقط بسم اللہ پڑھا اور جٹ گیا؟ کہاں بسم اللہ پڑھا؟ کہا لیکن میں بھی تو بہت پڑھتا ہوں، کچھ کام نہیں ہوتا ہے؟ کہا میں بھی بہت پڑھتا ہوں مگر کام نہیں ہوتا ہمارا۔ چاہیے اپنے اپنے زبان کی تاثیر ہے، زبان کی تاثیر ہے۔ کہاں؟ تو یا علی میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، آخر آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہا بھائی جو تم کھاتے ہو وہی ہم کھاتے ہیں۔ سوال پہ سوال، ابھی کتنی دیر تک جٹا رہے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پھر جنگ ختم ہو تو پھر ٹپک جائے۔ سوال پہ سوال کر ہی رہا تھا کہ اسی بیچ میں دیکھیے ماشاءاللہ سب ہوشیار بیٹھے ہیں، اسی بیچ میں ہاتھ ٹپک کے نیچے ہو گیا۔ آئیں اس کے بعد مولا علی اپنا آگے بڑھ گئے۔ اب وہ پریشان رہا، ارے ابھی جٹا پھر غائب ہو گیا، اب اس کو پھر اس نے اٹھایا اور پھر مولا حسن کے پاس گیا، بولا وہاں چلو، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہاں چلو، یہاں امام حسن مولا حسن اس کو جوڑ دیجئے تاکہ آپ کی مدد کروں، میں جنگ کیسے کروں گا؟ جو کام مولا علی نے کیا تھا وہی کام امام حسن نے کیا، رومال رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونکا، ہاتھ جٹ گیا۔ جیسے ہی ہاتھ جٹا ویسے ہی بھگا۔ امام نے پوچھا ذرا یہاں آؤ، وہ سوالات نہیں کرو گے جو بابا سے پوچھ رہے تھے؟ بھگا کہ یہاں 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 یہاں، تم نے وہ بات نہیں پوچھی جو بابا سے پوچھ رہے تھے؟ کہا یا مولا اب گرے گا تو کس کے پاس جائیں گے جڑوانے کے لیے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو یہ آل محمد کا کردار ہے، سیرت ایک ہوتی ہے، کمال ایک ہوتا ہے، کریکٹر ایک ہوتا ہے، علم ایک ہوتا ہے، شجاعت ایک ہوتی ہے، بس ایک آئینہ ہے، تصویریں سب ایک ہیں۔
یہ اور بات ہے کہ انداز بدلے ہوئے ہیں، تصویریں الگ الگ ہیں، مگر کردار، عمل، ایمان، عصمت، جتنے بھی کمالات ہیں سب ایک ہیں۔ تو جو کردار علی کا ہے وہی کردار حسن کا ہے، اور وہی کردار حسین کا ہے۔ میں اپنی منزل سے بالکل قریب ہو گیا، اور آج میں چاہ رہا تھا کہ 5 منٹ 10 منٹ اور فضائل پڑھوں، لیکن قسم کھا رہا ہوں آج اس شہزادے کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے بس یہی کہوں گا کہ اسی کے صدقے میں یہ ہمارے جوان سلامت رہیں۔ یقیناً ایک باپ جیسے جیسے اس کا بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی آرزوئیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی تمنائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بچہ 5 سال کا ہوا خوش ہوا، 10 سال کا ہوا خوش ہوا، اب فیوچر سوچ رہا ہے اس کو اچھے اسکول میں پڑھواؤں گا، اس کو اچھی سروس دلواؤں گا، اس کے اچھے خاندان میں شادی کروں گا، اس کے طفیل میں اچھا مکان ہوتا ہے نا، ہر باپ کو تمنا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ساری امیدوں کے ساتھ کسی کا جوان بیٹا اپنے باپ کے سامنے کسی حادثے میں مر جائے تو کیا پھر اس باپ کے زندہ رہنے کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے؟ بس یہ اشارہ کافی ہے، چونکہ احساس کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اور جوانوں، تمہیں تو واسطہ ہے آج علی اکبر کی جوانی کا۔ اگر تم آج نہ آنسو بہاؤ گے تو پھر کس کے غم میں آنسو بہاؤ گے؟ اگر اپنی جوانی سلامت چاہتے ہو تو آج حسین کے جوان پہ آنسو بہا لو۔ اور سوچئے کہ جب علی اکبر مدینے میں پیدا ہوئے تھے تو کتنا جشن منایا گیا تھا۔ اللہ اللہ، کس شان سے مدینے میں جشن منایا گیا تھا، چونکہ علی اکبر کا مقصد پیدا ہونے کا فقط ایک تھا کہ امام حسین نانا کی محبت کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ پوری پوری رات وا محمدہ وا محمدہ کہہ کے حسین گزارتے تھے کہ ایک بار اللہ اپنی وحی نازل کرتا ہے جبریل کو اور کہہ دو کہ جس نانا کی محبت میں میرا حسین تڑپ رہا ہے ان قریب وہی نانا کی شبیہ اس کے گھر میں ہونے والا۔ تو علی اکبر فقط حسین کے لخت جگر کا نام نہیں ہے بلکہ حسین کی تسلی کا نام بھی علی اکبر ہے۔ اور کچھ ہی دن کے بعد چونکہ جناب ام لیلہ کے شکم میں جناب علی اکبر آ چکے تھے، اور کچھ ہی دن کے بعد جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے، حسین نے علی اکبر کو گود میں لیا تو ایک بار آواز دی، قدرت کیا تو نے بیٹا دیا ہے، شکل بھی نانا کی ہے، انداز بھی نانا کا ہے، طریقہ بھی نانا کا ہے، پروردگار تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے آج میرے نانا کے غم کو ہلکا کر دیا۔ علی اکبر اس کا نام ہے، فقط حسین کی تسلی کا نام علی اکبر نہیں ہے بلکہ بنی ہاشم کی ہر بیوی کی تسلی کا نام علی اکبر ہے۔ اللہ اللہ، آپ جملہ سنیں گے، مجھے علی اکبر کے سارے واقعات کو بیان نہیں کرنا ہے مگر اس جوان کی فضیلت کو سمجھ لیں۔ اللہ اللہ، لکھا ہوا ہے کہ جب جناب علی اکبر 10 سال کے ہوئے اور مدینے کی گلیوں میں آپ نکلتے تھے تو مدینے کی عورتیں کھڑی ہو جاتی تھیں کہ یہ رسول آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا احترام علی اکبر کا، اور یہی وجہ تھی کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے کربلا کو روانہ ہوا تو مدینے کی ساری عورتیں آ کر امام سے یہی کہتی ہیں، عباس کو لے جائیے، اور محمد کو لے جائیے، علی اصغر کو لے جائیے، اپنے اور بھی ساتھیوں کو لے جائیے، مگر آقا علی اکبر کو نہ لے جائیے۔ اس لیے کہ ہمیں رسول کی بڑی تسلی حاصل ہوتی تھی علی اکبر کو دیکھ کے، مگر حسین نے آواز دی اگر علی اکبر کربلا نہ پہنچے تو دنیا یہی کہے گی کہ حسین حق پر نہیں تھے۔ اس لیے کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر کا نام ہے، ہم شکل پیغمبر کا نام ہے۔ اے مدینے کی عورتوں، جب کربلا میں علی اکبر کو دیکھنے والے دیکھیں گے تو اسی بہانے انہیں رسول تو یاد آئیں گے، میرا نانا تو یاد آئے گا، اور انہیں یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں حسین حق کی لڑائی لڑنے کربلا آئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر حق کی لڑائی نہ ہوتی تو کبھی جوان علی اکبر قربان نہ ہوتا۔ جزاکم ربکم۔ اور کتنی محبت ہے علی اکبر سے امام حسین کو۔ علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جتنی محبت جناب امام حسین کو علی اکبر سے تھی اس سے کہیں زیادہ محبت جناب زینب کو علی اکبر سے تھی۔
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کربلا میں علی اکبر نے بابا سے اجازت مانگی ہے لڑنے کی تو حسین نے کیا فکر کہا، بیٹا سب سے پہلے پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ۔ رونے والو، آج جوان کا ماتم کرنے آئے ہو، آج اگر تم آنسو نہ بہاؤ گے، قسم کھا رہا ہوں صاحبان اولاد کا مجمع ہے، ضعیف بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں جن کی جوان اولادیں ہیں۔ ارے میں تو یہی جملہ کہتا ہوں، خدا کسی باپ کو وہ غم نہ دکھائے جو کہ لال حسین نے کربلا میں غم دیکھا۔ ہاں رونے والو، ایام عزا ختم ہو رہا ہے، 5 محرم کی تاریخ گزر رہی ہے اور چند دنوں کا میرا مولا مہمان رہ گیا ہے۔ آہستہ آہستہ محرم ختم ہو جائے گا، امام بارگاہ ویران ہو جائیں گے، فرش عزا اڑ جائے گی۔ اے رونے والو، بڑے خوش نصیب لوگوں کو محرم نصیب ہوتا ہے۔ اگلے سال کون زندہ رہے نہ زندہ رہے، کس کی زندگی ساتھ رہے نہ رہے، لہذا ہر محرم کو زندگی کا آخری محرم سمجھ کے رو لیا کرو، رو لیا کرو، تاکہ محشر کے دن شہزادی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہو۔ اور آج علی اکبر کو یاد کر کے نہ روئے تو زینب کو بڑی تکلیف ہوگی، رسول کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ اللہ، ہاں یہ بوڑھے سلامت رہیں، یہ جوان سلامت رہیں، یہ رونے والے سلامت رہیں، لیکن رونے والوں میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں علی اکبر کے سارے مصائب کو بیان کر سکوں، مگر اب جو راوی لکھتا ہے اسے سن لو۔ جب علی اکبر بابا سے اجازت لینے آئے تو حسین نے کہا، بیٹا سب سے پہلے اجازت پھوپھی اماں زینب سے لے کر آؤ، اس لیے کہ اس کا حق زیادہ ہے۔ جب میں نے پتہ کیا کہ حسین نے زینب کا حق زیادہ کیسے دیا ہے، تب راوی مدینے کی زندگی لکھتا ہے کہ جب امام حسین مدینے سے باہر اپنے گھر سے نکلتے تھے تو زینب علی اکبر کے حوالے ہو جاتی تھی۔ اللہ اللہ، میں کیسے مناظر بیان کروں، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، ہاں لیکن احساسات ہیں، تصور کرو گے تو ضرور رہو گے، سوچو گے علی اکبر کے بارے میں تو ضرور رہو گے کہ جو ابھی جوان ہو رہا تھا کہ موت کے آغوش میں سو گیا۔ اللہ اللہ، ہاں اب راوی کہتا ہے کہ جناب زینب علی اکبر سے بڑی محبت کرتی تھیں، ہر وقت علی اکبر کو گود میں لیا کرتی تھیں، اور ان کا دستور یہ تھا کہ اپنے چادر میں علی اکبر کو چھپا لیا کرتی تھیں، اور ایک فقرہ کہا کرتی تھیں، اے عورتو آہستہ بولو، میری زندگی میرے گود میں سو رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ جملہ زینب کے منہ سے نکلا تو کیا امام حسین نے نہیں سنا؟ بس یہی محبت کا جذبہ دیکھ کے اتنا خیال علی اکبر کا کہ زینب اور محمد کا بھی اتنا خیال نہیں کرتی تھیں، لیکن ہاں رونے والوں حسین بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ ایک بار ام لیلہ بیان کرتی ہیں، علی اکبر جھولے میں سو رہے تھے، میری آخری شب میں آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، علی اکبر کے جھولے پہ کسی کا سایہ پڑ رہا ہے۔ ام لیلہ کہتی ہے کہ میں ڈر گئی، میں خوف ہو گئی، میں خوف زدہ ہو گئی، ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی دشمن آ گیا گھر میں۔ ایک بار چیخ کے بولی، ارے کون ہے علی اکبر کے پاس؟ کہ ایک آواز ہے، ام لیلہ سو جاؤ میں حسین۔ اللہ اللہ، مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، اور وہ بیٹا جب باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اجازت لے رہا ہوگا تو کیا حسین کو محبت یاد نہ آئی ہوگی؟ اے صاحبان اولاد، ارے ذرا غور کرو، ادھر علی اکبر نے اجازت لی، اب جو رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو ایک کوہرام برپا ہوا۔ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کے لیے 17 بار پردے خیمے کا پردہ اٹھا اور گر گیا۔ اس میں ایک شہید کا نام علی اکبر ہے اور ایک شہید کا نام حسین۔ آوازیں بلند نہیں ہو رہی ہیں، ارے میں کیسے جملے ادا کروں؟ کیوں نہیں روتے ہو؟ ارے یہ وہ غم ہے کہ جس غم کو سینے سے لگا لو گے تو تمہاری بخشش کا سہارا ہو جائے گا، تمہاری آخرت میں تمہاری یہ غم کام دے گا۔ اے رونے والو، جوان کا ماتم کرنے آئے ہو، خدا تمہاری جوانی کو سلامت رکھے۔ آج علی اکبر کو یاد کر کے رو لو، آج اس ماں کو پرسہ دے لو کہ جس کا جوان بیٹا کربلا میں موت کی نیند سو گیا۔ آج اس غریب حسین کو پرسہ دے لو کہ جس کا جوان علی اکبر اس کی نظروں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلا گیا۔ ارباب عزا، بس مجلس تمام ہو گئی، چند فقرے ہیں وہ سن لیں، احساس کریے گا تو ضرور روئیے گا، لیکن آواز بلند کر کے رویا کریے تاکہ محسوس ہو، ہاں یہ محسوس ہو کہ یہ اس کا غم منا رہے ہیں۔
جس کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا، کوئی ماتم کرنے والا نہیں تھا. ہاں رونے والوں مجلس تمام ہوئی. اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یہ 17 بار خیمے کیوں اٹھے، پردہ اٹھا اور کیوں پردہ گرا؟ اس لیے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، جب رخصت ہو لیے، ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، رباب سے رخصت ہوئے، ام کلثوم سے رخصت ہوئے، اور جیسے ہی چاہتے تھے کہ قدم خیمے سے باہر نکالیں کہ کوئی کمسن بچی تھی جو علی اکبر کا دامن پکڑ لیتی تھی. اے بھائیا، ارے تماچے کھاؤں گی تو کون بچائے گا؟ ارے تازیانے کھاؤں گی تو کون بچائے گا؟ جزاکم ربکم، خدا تمہیں سلامت رکھے. ہاں رونے والو، میں پورے مقتل تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن اب احساس کے جملے سن لو. علی اکبر آئے، ہاں باپ نے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کیا. جوان بیٹا مرنے جا رہا ہے، بوڑھا باپ حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر میدان مقتل کی طرف چلیں تو اللہ کی طرف حسین نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، کہا پروردگار گواہ رہنا، اب اس کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، کردار میں، رفتار میں میرے نانا کا شبیہ تھا. اے پروردگار، کس طرح سے علی اکبر کو میدان مقتل میں بھیج رہا ہوں. ہاں ادھر باپ کی محبت ہے، لیکن قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ محبت یاد نہ رہی، مقصد یاد رہا. ہاں یہی وہ جذبہ تھا کہ علی اکبر جب چلے تو ایک بار بیٹے سے فرمائش کی، اے بیٹا جا تو رہے ہو، لیکن جتنی دور تک میں تمہیں دکھائی دوں مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہنا. رونے والوں کیسے جملے ادا کروں؟ مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہنا بیٹا، اے بیٹا. اور یہی وجہ تھی کہ جب درمیان راہ میں ایک بار علی اکبر کو احساس یہ ہوا کہ بابا اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جسم سے روح نکل گئی. ہائے ہائے ہائے، ارے رونے والوں کیوں نہیں آواز بلند کرتے ہو؟ علی اکبر کو یہ خیال ہوا، یہ احساس ہوا کہ بابا اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جسم سے روح پرواز کر گئی. بھائی ایک بار گھوڑا موڑا اور بابا کے قریب آئے، آواز دی بابا. ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں بابا؟ حسین نے آنکھ کھولی، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ جوان کی محبت بوڑھے کے باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے. اللہ اللہ. ہاں رونے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے. مجلس تمام ہو رہی ہے، بس آخری چند فقرے ہیں، مصائب کا حق ادا کر دینا. اور ایک بار علی اکبر باپ سے آخری اجازت لے کر میدان مقتل کی طرف چلے، لیکن جب حسین سے علی اکبر دوبارہ رخصت ہو رہے تھے تو ایک فقرہ کہا، بابا پیاس بڑھ گئی ہے. سارا واقعہ سنا ہوا ہے، بس اشارہ کر کے اس مقام تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے کوئی ایسی آنکھ نہ ہو جو آنسوؤں سے پرنم نہ ہو جائے. رونے والوں بس وہ جملہ سنو، احساس کے جملے ہیں. علی اکبر میدان مقتل میں آئے، ہاں زخمی ہو رہا ہے فاطمہ کا لال. لخت دل حسین اب زخمی ہو رہا ہے کہ ایک بار زمین کربلا پہ آئے. ہر شہید نے حسین کو اس طرح سے سلام کیا کہ اس کا جواب دینا واجب تھا. اللہ اللہ کیوں نہیں روتے ہو؟ چونکہ علی اکبر حسین کے دہن میں زبان دے کر مقتل میں گئے تھے اور انہیں احساس تھا کہ بابا کی زبان اتنی خشک ہے کہ بولنے میں بھی تکلیف ہے. اس لیے وہ سلام نہیں کیا کہ جس کا جواب دینا پڑے. ایک بار رخ کیا، بابا بیٹے کی مدد کرو. اللہ اللہ، کیا احساس تھا علی اکبر کے دل میں بابا کے پیاس کا. اور یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر کی آواز سنی تو ایک بار حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. بس عزیز و مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری مجمع تک بس ایک بار ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، علی اکبر کو رو لو، فاطمہ کو پرسہ دے لو. اس لیے کہ بس چند دن اور رہ گئے ہیں، ایام عزا ختم ہو جائے گا، پھر پلٹ کے نہیں آئے گا، سال بھر انتظار کرنا پڑے گا. ہاں رونے والوں بس جملہ سنو، علی اکبر کی آواز ضعیف باپ کے کانوں سے ٹکرائی. بس راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی آواز سنی زمین کربلا پہ بیٹھ گئے اور ایک فقرہ کہا، اے نجف میں سونے والے بابا، اے دوسروں کی مشکل کشائی کرنے والے بابا، آج تمہارا بیٹا امتحان سے گزر رہا ہے، ارے جوان کی میت لانا ہے.
میری مدد کرو. اور یہ کہنے کے بعد حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں. اے میری ماں اور بہنوں, آج علی اکبر کو رو لینا, تمہارا بیٹا سلامت رہے گا, تمہارا بیٹا سلامت رہے گا. اگر اپنے جوان بیٹوں کی سلامتی چاہتے ہو تو علی اکبر پہ آنسو بہا دو. ہاں رونے والوں, ادھر حسین مقتل کی طرف چلے ہیں, مگر اب راوی کہتا ہے کہ گرے پھر اٹھے, پھر گرے پھر اٹھے, پھر گرے پھر اٹھے. ارے حسین سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں قریب گیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ حسین کی آنکھوں کی روشنی بھی نہیں رہ گئی. ہائے 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 رونے والوں, کس طرح سے حسین امتحان کی منزل سے, لیکن ایک بار گرے پھر ہمت کر کے حسین اٹھے. ایک بار گرے اور واہ علیہ واہ علیہ واہ علیہ کی صدائیں زبان پہ جاری ہیں. اب راوی کہتا ہے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ نجف والے علی کو بلا رہے ہو کہ کربلا کے علی کو پکار رہے تھے. لیکن ہاں رونے والوں, بس میرا وقت ختم ہو گیا اور اب چند جملے مصائب کے سن لو, مجلس تمام ہو رہی ہے. یہ کہتے کہتے ایک بار حسین کو یہ خیال آیا کہ میرا شیر نہر کے کنارے سو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, میرا شیر عباس نہر فرات کے کنارے سو رہا ہے. لیکن ہاں ایک بار ہمت کی اور ہمت کرنے کے بعد اپنے اندر طاقت پیدا کی. بعض علماء کہتے ہیں کہ 7 بار گرے ہیں اور 7 بار اٹھے ہیں. عالم یہ ہے کہ گرد سے پورا جسم ڈوبا ہوا, خون میں لہو لعان. ارے علی اکبر کی لاش لینے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کتنوں کی لاشیں اٹھا چکے ہیں حسین. اور یہی وجہ کہ جب آدھا راستہ طے کر چکے اور حسین 3 بار یا 7 بار گرے ہیں, مگر راوی کہتا ہے کہ جب آخری بار زمین کربلا پہ اٹھے ہیں تو دیر تک بیٹھے رہے. اللہ اللہ, کیا مصیبت کا وقت ہے حسین کے اوپر. ہاں رونے والوں جملہ سنو, دیر تک بیٹھے رہے اور ایک بار ہمت کی, کمر پہ ہاتھ رکھی اور رکھا, اور رکھنے کے بعد اٹھ کے کھڑے تو ہو گئے, مگر اب اتنی طاقت نہیں ہے حسین کے پاس کہ قدم آگے بڑھا سکے. اللہ اللہ, ارے جوان کا غم دل میں باپ کے بہت بڑا غم ہوتا ہے. بس ایک بار ہمت کی اور رخ کیا فرات کا, عباس ارے آؤ مدد کرو. عجب نہیں عباس کا لاشا تڑپا ہو, اے آقا ارے موت نے مجبور کر دیا ہے, ورنہ میں آپ کے علی اکبر کا لاشا ارے خود آ کر اٹھاتا. اے رونے والوں آئے, ہاں برشی کا پھل کھینچا, علی اکبر نے موت کی ہچکی لی, حسین نے سینہ پیٹا, ارے جوان بیٹا گزر گیا. علی اکبر کی میت خیمے میں آئی, بیویوں نے ماتم کیا, واہ علی اکبرا واہ علی اکبرا. لیکن ہاں رونے والوں, ایک روایت سن لو, ایک روایت سن لو, مجلس تمام ہو رہی ہے, مجلس تمام ہو رہی ہے. خدا تمہاری آواز پہ رحمت نازل کرے, تمہیں سلامت رکھے. جزاکم ربکم. علی اکبر شہید ہو گئے, بیویوں کے اوپر صدمہ طاری ہے, علی اکبر کا سر قلم ہوا. اب علامہ لکھتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا اور علی اکبر کا سر ایک نیزے پہ بلند تھا. ہاں رونے والوں, بس صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, انصاف کریے گا حسین کے ساتھ اور حسین کی ماں کے ساتھ انصاف کریے گا. یہ جملہ زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے, یہ جملہ زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. جب کوفے کے بازار میں علی اکبر کا سر پہنچا تو کوفے کی عورتوں نے حیرت سے دیکھا اور ساری عورتوں کو جمع کیا اور ایک دعا کیا. اے عورتوں, ایک دعا کر رہی ہوں, آمین کہنا کہ جب یہ جوان مارا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ ہو. ارے بس یہ سننا تھا, لیلا تڑپ گئی. اے کوفے کی عورتوں, ارے بدنصیب ماں اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں شہید ہوتے دیکھ رہی تھی. اے کوفے کی عورتوں, ارے بڑی منتوں سے پالا تھا, دولہا بنانے کی تمنا تھی, مگر میرا لال خون میں غلطاں, لاش پامال خیمے میں آئی, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اے کوفے کی عورتوں, اب دوبارہ مت کہنا کہ اس کی ماں زندہ نہ.